اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا آج کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ موضوع انتہائی خطرناک ہے۔ پاکستان کی سلامتی اس وقت خطرے میں ہے، افواج پاکستان کی حفاظت خطرے میں ہے، ملک خطرے میں ہے۔ اس وقت بھی اگر ہم نے عقل نہ کی، ایک قوم نہ بنے، تو پھر پاکستان کو اللہ کے علاوہ کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ یہ عالمی طاقتیں چاروں طرف سے پنجے گاڑ چکی ہیں، اور اس وقت عوام کو اگر شعور نہ آیا، عقل نہ آئی، خاص طور پہ یوتھیوں کو، تو پھر ان کا تو خیر کچھ وہ ہے نہیں، یہ تو غلام لوگ ہیں، یہ تو امریکہ میں سیٹل ہیں، باہر کے ممالک میں گوروں کی غلامی کریں گے، ان کے کتے نہلائیں گے، ہم جیسے مڈل کلاس لوگ پس جائیں گے۔ تو یہ میرا آج کا ایک ہی موضوع ہے۔ سب سے پہلے میں، اگر میری کوئی بات سچی اور کھری باتیں ہوتی ہیں، اگر کسی کو بری لگتی ہے تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو سب سے پہلے میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرا تعلق راولپنڈی کینٹ سے ہے، اور الحمدللہ 1 جنوری کو میں 75 سال کا ہو چکا ہوں، 76واں سال سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی اللہ پاک نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی جاری و ساری رہے گا۔ میرا کام ہے لوگوں کو اصل بات بتانا، اصل چہرہ دکھانا، ان غداروں کا، ان چوروں ڈاکوؤں کا، جو ملک کو لوٹ کے تباہ کر کے اب چکروں میں ہے کہ کسی طرح ہمیں باہر بھیج دیا جائے، لیکن انشاءاللہ نہیں انہیں باہر جانے دیا جائے گا۔ اور عالمی طاقتیں کس طرح متحرک ہو چکی ہیں، ڈالروں کے منہ کھل چکے ہیں۔ یہ ڈالر جو ہیں جو دہشت گردوں کو اجازت دے رہے ہیں الیکشن لڑو، یہ ڈالروں کی چمک ہی تو ہے، یہ ہمیشہ ان چمک کے اوپر بکنے والے جج ہیں یا وکیل ہیں۔ ان کی چمک کی وجہ سے ہی بھٹو پھانسی چڑھ گیا، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی معذرت نہیں۔ اب جا کے تو اللہ نے ایک نیک بندہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا بھیجا ہے کہ جس نے اب بھٹو کا کیس لگایا ہے، اور اب انشاءاللہ بھٹو کو مرے ہوئے کتنے عرصے بعد انصاف ملے گا کہ اس کا ناحق قتل کیا گیا تھا، عدلیہ میں، عدلیہ کی جانب سے قتل ہوا تھا یہ، اور عالمی طاقتوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اس کو بھی قتل کروانے والی یہی عالمی طاقتیں تھیں جو ہمارے ملک کی دشمن ہے، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو دشمن ہے۔ فلسطین میں دیکھیں آج کل کیا ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے ساتھ کھل کے امریکہ مخالفت میں آ گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے یمن، اس نے وہ کیا ہے، اور پھر ان اسلامی ممالک کا کیا کریں کہ جن کے جو خاموش بیٹھے ہوئے، ان کی خاموشی بھی ایک یقین جانیے بہت بڑا جرم ہے۔ پاکستان میں تو خیر اتنی پاور ہی نہیں ہے، جن کے پاس پاور ہے وہ خاموش بیٹھے ہیں، اس میں ایران ہے، اس میں یہ سعودی عرب ہے، سب سے بڑا غدار ہے جو عالم اسلام کا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کا وہ نہیں کیا ہے کہ دیکھیں افریقہ کے ممالک میں نے نہ صرف قرارداد لائی ہے بلکہ وہ کیس جیتنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں، اور دیکھیں وہاں پہ گورے جج بیٹھے ہوئے وہ لوگ انصاف کر رہے ہیں۔ ان ججوں کی زندگیوں پہ لعنت، ان کی آل اولاد پہ لعنت، جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، جو انصاف کو بیچ دیتے ہیں، جو دہشت گردوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کون سے قانون میں منع ہے؟
بالکل منع ہے، پاکستان کے قانون میں ہی منع ہے۔ اس پہ تفصیل سے میں بات کروں گا اور کوشش کروں گا مختصر سے مختصر 10-15 منٹ کا بھی لاگو، 10-1 منٹ کا۔ تو سب سے پہلے تو میں نے بتایا ہے نا، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، میرے نام سے ٹی وی بنا ہوا ہے، اور میرا صحافت سے تعلق سب سے سینئر ہے 1975 سے۔ میں عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی نوائے وقت اخبار میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، تو وہ دن اور آج کا دن وہ صحافت جاری و ساری ہے، اور حق اور انصاف والی، کبھی لفافہ نہیں لیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا ہوں کہ وہاں پہ ایک لکھا لکھایا پکڑا دیتے تھے پرچہ کے، اس کے علاوہ آج سب ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ تو میں تو اب صابر شاکر جیسا آرام کھانے والا تھا نہیں، اوریا جان مقبول جیسا درندہ بھیڑیا نہیں تھا، عمران نذیر جیسا درندہ بھیڑیا نہیں تھا جو کل آیا ہے اور خربوں کا مالک بن گیا۔ فٹیچر سی موٹر سائیکل ہوتی تھی اس کے پاس۔ یہ سب صحافت کے لبادے میں ملک کو لوٹنے والے ڈاکو ہیں۔ ہاں، وہ ایک تھا اصل اوریجنل صحافی جو تھا نا، وہ تھا ارشد شریف، جس کو قتل کیا گیا۔ اور قتل کس نے کیا ہے؟ اس کو قتل کیا ہے عمران خان اور اس کے جو وہ ہے ساتھی، جس پہ یہ الزام میں نہیں لگا رہا ہوں، یہ الزام جناب اس کی ماں نے عدالت میں اپلیکیشن دی ہے کہ میرے بیٹے کے قاتل ایک عمران نیازی ہے، اور اس کو گرفتار کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس نے اس پہ لگایا ہے، اس مردود کا نام بھی نہیں آ رہا، جو وہ کہتا تھا ہمارا 300 ارب بار پڑا ہوا ہے، عمران آئے گا تو وہ وہاں سے لائے گی اور منہ پہ مارے گی IMF کے، ایک وہ ہے، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ لوگ۔ تو باقی دیکھیں، میری آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور الحمدللہ اتنی بات ہوتی ہے تو اتنی بتاتا ہوں، اس کو اتنا بڑا نہیں کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کا بھی کام ہے، آپ لوگوں سے صرف ایک ہی میری اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، اور اس کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو جس کا گھر میں بھی دوست احباب میں جاننے والوں میں واٹس ایپ بنا ہوا ہے، ان سب سے چینل کو سبسکرائب کروائیں، اور الحمدللہ کافی لوگ شامل ہو رہے ہیں اس میں، لیکن زیادہ تر لوگ انڈیا سے شامل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی مسلمان ہیں، یا جو صحافت کو سمجھتے ہیں، جو ایمانداری کو سمجھتے ہیں، جو سچے اور کھرے صحافیوں کی عزت کرنے والے ہیں، وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں ان سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ سوری جی۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، سب سے پہلے یوتھ ہی آ جائیں کہ دیکھیں، آپ لوگ وہ بھٹکی ہوئی قوم ہے جن کے دلوں پہ اللہ پاک نے مہر لگا دی ہوئی ہے۔ میرے سے بھی بڑی بڑی داڑھی والے لوگ بھٹک گئے ہیں، تو ضروری نہیں ہے بچے ہی بھٹکے ہیں، بوڑھے بھی بھٹک جاتے ہیں۔ اب آپ بتا دیں ایمانداری کے ساتھ، نیلسن منڈیلا نے سب سے زیادہ پوری زندگی جوانی میں گیا تھا جیل میں، بڑھاپے میں واپس جیل سے نکلا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی کوئی یوتھ کیا بتا دے کہ کوئی ایسی اپیل کی ہو، یہ جو اتوار کو انہوں نے تماشا لگایا تھا خان صاحب نے کہ گھروں سے فوراً نکلو اور مجھے بچاؤ، ملک تباہ کر دو، ملک کو ایسی خربوں کی تعداد میں نکلو، فوج پہ حملے کرو، یہ اکسایا جا رہا ہے عوام کو۔ اور اچھا ہاں، یہ امریکہ کی اور اسرائیل کی پالیسی ہے کہ تو انہوں نے تمام ممالک کو تباہ کیا ہے، مسلمان ممالک کو، عوام کو اور گورنمنٹ کو لڑا کے۔ لیبیا میں دیکھیں، عوام نے خود اپنے ہاتھوں سے قذافی کو مارا ہے، اور اب وہ مردود رو رہے ہیں۔ اب ان کو بھی مہنگائی کا ڈنڈا نیچے سے دے کے نا دڑا مرچ لگا کے منہ سے نکالا گیا ہے، اب وہ بھی رو رہے ہیں۔ عراق میں رو رہے ہیں صدام حسین کو کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اسی طرح آپ لوگ بھی روو گے، نہ آپ لوگوں کو نواز شریف دوبارہ ملے گا،
نہ یہ آصف زرداری، یہ بلاول کو میں لیڈر نہیں سمجھتا ہوں، یہ لیڈر ہے ہی نہیں۔ آصف زرداری لیڈر ہے یا یہ نواز شریف لیڈر ہے، شہباز شریف لیڈر ہے، اس سے تو لاکھ کروڑ درجے مریم نواز بہتر ہے۔ میں ویسے اس کے حق میں نہیں ہوں کہ وہ اس کو کوئی بڑے عہدے پہ لگایا جائے، کیونکہ عورت کو اللہ نے محدود عقل دی ہے۔ اگر عورت اور مرد کی عقل برابر ہوتی، شعور برابر ہوتا، تو 1,24,000 پیغمبروں میں کم از کم 24,000 یا 10,000 تو عورتوں کے لیے عورتیں ہی پیغمبر ہوتی، ایک بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو گواہی کا حق بھی نصف دیا ہے۔ تو آج کل تو یہ گوروں نے ان کو بتا دیا ہے کہ بھائی آپ لوگ مردوں سے بھی افضل ہو، توبہ نعوذ باللہ۔ اس لیے تو وہ اپنے خامدوں کو جوتے ماریں، جیسے بندیال کو اس کی بیوی جوتے مار کے کہتی تھی کہ جاؤ بھائی خان کو بچاؤ، اس کی ساس جوتے مار کے کہتی تھی جاؤ بھائی خان کو بچاؤ، اس کی بیٹی جوتے مار کے کہتی تھی جاؤ بھائی خان کو بچاؤ۔ اسی طرح ثاقب ناصور ہے، اس کو اس کی اولاد صبح شام دوپہر شام 3 ٹائم جوتے مارتی ہے، اور کس میں؟ گیلے کر کر کے اس کے سر پہ مارتے ہیں، تب جا کے اس کو تھوڑا سا سکون ہوتا ہے۔ یہ مردود لوگ ہیں، بدوائے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انصاف کا سودا کیا ہے، انصاف کو بیچا ہے۔ سب سے بڑی کرسی انصاف کرنے والی چیف جسٹس کی ہوتی ہے، اس پہ بیٹھ کے ایمان کو بیچا ہے۔ اس نے یہ کیا نام ہے بنی گالا ریگولائز کیا ہے 120 روپے فی مربع فٹ کے حساب سے۔ 120 روپے۔ اب آپ بتائیں کہ اس وقت مچھلی جو تھی نا، مچھلی یہ پکانے والی کھانے والی، یہ 1200 روپے کلو تھی، جب 120 روپے فی فٹ کے حساب سے اس کو بنی گالا کو اس کو لیگل کیا گیا۔ ان لیگل قبضہ گروپ تھا یہ، اس نے قبضہ کیا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی رجسٹری نہیں تھی، کوئی کاغذات نہیں تھے، سب جھوٹ بول رہا تھا، گورنمنٹ آف پاکستان کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور اس نے کو ٹوٹل میرے خیال 10 مرلے یا کنال جگہ خریدی تھی۔ 480 کنال ہے، بلکہ اب 580 کنال کے قریب ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید باہر نکال دی تھی اپنی حکومت میں دیواریں، اور اس کا جتنا بھی بنی گالا کا پانی ہے، کوٹھیوں کا، گھروں کا، بنی گالا کا جتنا بھی عمران کے گھر کا، وہ سارے کا سارا راول ڈیم میں جا رہا ہے۔ یہ جو ہم پانی پی رہے ہیں نا، یہ ان لوگوں کا پیشاب زدہ، گلیز زدہ، گندا پانی پی رہے ہیں۔ تو ہاں، میں بات اصل سے تھوڑا سا ہٹ گیا تھا۔ بس ایک ہی اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز پوری دیکھا کریں، ویڈیو سکپ نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ باقی چینلوں پہ بھی ڈال دیا کریں ویڈیوز کو، گروپوں میں بھی شیئر کر دیا کریں۔ بس ایک ہی اپیل ہے، جو کر دے اللہ اس کا بھی بھلا کرے، اس کی ساری مشکلیں دور کرے، پریشانیاں دور کرے۔ جو نہ کرے اللہ اس کا بھی بھلا کرے، اس کی بھی ساری پریشانیاں دور کرے، ساری مشکلیں آسان کرے، آمین۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، نیلسن منڈیلا نے پوری زندگی، جوان بالکل ینگ لڑکا گیا تھا جیل میں، ایک ضعیف اور بوڑھا کمزور سا بندہ بن کے واپس جیل سے نکلا تھا۔ کوئی یوتھیا مجھے بتائے اس نے ایک مرتبہ بھی اپیل کی ہو کہ مجھے عوام باہر نکلے اور مجھے چھڑوائے؟ نہیں کی۔ اچھا، یہ دو لیڈر ہیں پوری دنیا میں، دو لیڈر ہیں، ایک ٹرمپ ہے اور ایک یہ عمران نیازی ہے۔ ادھر ٹرمپ عوام کو اپیلیں کر رہا ہے باہر نکلو، تباہ کر دو ملک کو، اور اس کے اوپر بھی غداری کا کیس چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی غداری کا کیس چل رہا ہے۔ دونوں نے مل کے کشمیر کا سودا کیا، دونوں اب مل کے ذلیل ہو رہے ہیں۔ وہ وہاں پہ ذلیل ہو رہا ہے، یہ یہاں پہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ زرداری نے سیاسی قیدیوں میں سب سے زیادہ بغیر کسی قصور کے جیل کاٹی، کوئی جرم اس پہ ثابت نہیں ہوا تھا، اور وہ جیل ہوئی تھی اس کو یہ مشرف کے دور میں، اس کے پہلے ضیاء کے دور میں، مشرف کے دور میں، تو وہی بعد میں پھر نواز شریف کے دور میں آ کے اس کو رہائی ملی تھی۔ تو کیونکہ اس کے بعد بھی جج تو سنتے ہی نہیں ہیں، جج تو ڈنڈے کی بات سمجھتے ہیں، جہاں سے ڈنڈا ان کو ملتا ہے وہاں پہ وہ فوری یس سر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن اس کے بعد پھر قید کاٹی۔ آصف زرداری نے کوئی یوتھیا بتا دے کہ اس نے، حالانکہ اس کے ورکر ان سے زیادہ ہارڈ ہیں، یہ جو
پیپلز پارٹی کے لوگ جیالے، وہ ان سے زیادہ سخت ہیں، وہ نکلتے بھی ہیں، یہ تو بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں، ان کو تو دو ڈنڈے پڑے تیسرے پہ یہ رونا شروع ہو جاتے ہیں لڑکیوں کی طرح۔ یہ آدھے مرد ہیں آدھی عورتیں ہیں، تو حوصلے ان کے عورتوں والے ہیں، اور بنایا ان کو اللہ نے مرد ہے۔ تو باقی اس کے علاوہ دیکھیں، آصف زرداری نے ایک مرتبہ بھی اپیل نہیں کی کہ بھائی مجھے جیل سے باہر نکالو، عوام باہر نکلے مجھے بچائے۔ اس کے بعد اگر کسی نے کیس سزا کاٹی ہے، سزا بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے، وہ نواز شریف ہے۔ اب فیصل باوڑا پی ٹی آئی کا ہی ہے نا، یوتھیو تم لوگوں کا ہی لیڈر ہے نا، وہ آپ لوگوں کا لیڈر ہی کہہ رہا ہے، فیصل باوڑا کہہ رہا ہے، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھائی نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو ناحق سزا ہوئی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی اپیل کی کہ بھائی مجھے بچاؤ، مجھے نکالو، بلکہ اس نے عوام کو کہا کہ بھائی میرے ساتھ چلو، میں جیل جانا چاہتا ہوں۔ خوشی سے گیا جیل کاٹی، کیونکہ اس نے کچھ کیا ہوا نہیں تھا، اس نے تو ملک کو لوٹا ہوا ہے۔ سب سے بڑا چور اور ڈاکو یہ ہے جس پہ ملین، اس کی سب سے بڑی کرپشن 190 ملین پاؤنڈز کی پکڑی ہے انگلینڈ نے، وہ ویسے 580 ملین کی ہے۔ 190 ملین تو گورنمنٹ کو انہوں نے ایک قسم کا جو جس کی کیس کی پیروی نہ کی جائے نا، تو اس کا وہ وہاں کی گورنمنٹ تیسرا حصہ دیتی ہے، مطلب 25% ہمیں ملا تھا، 190 ملین پاؤنڈ۔ وہ جو اس نے اٹھا کے اس کے ملک ریاض کے ساتھ سودا کر کے تو وہ یہ اسے زمین لے لی اور کچھ کیش لے لیا۔ اب تو اس نے ملک ریاض نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ ملک ریاض جیسا ایماندار بندہ یہ ڈھونڈے گی پاکستانی گورنمنٹ، یہ جو جج ان کو اس کو وہ ملک سے بھگا رہے ہیں نا، یہ ظلم کر رہے ہیں، اور جو اس کو تباہ کیا گیا ان کو پکڑے نا جنہوں نے اس کو لوٹا ہے۔ اس نے صاف صاف بتایا کہ میرے سے سب سے زیادہ پیسہ لیا ہے آصف زرداری نے، اور اس کے بعد لیا دوسرے نمبر پہ لیا ہے، مجھے تباہ کیا ہے یہ عمران نیازی نے، خربوں روپیہ میرے سے، کئی 300 ارب لیا ہے اس نے، عمران نیازی نے 50 ارب لیا ہے، پنکی پیرنی نے کوئی 40 کے قریب 40 ارب لے کے فرا گوگی ملک سے فرار ہوئی ہے۔ یہ سب مل کے یہ ایک بالکل گروپ ہے پورا ملک کو تباہ کرنے کے لیے، ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے امریکہ نے بھیجا ہے۔ عورت ہو کے مریم نواز نے، بے نظیر نے جیل کاٹی، انہوں نے ایک مرتبہ بھی اپیل کی کہ عوام باہر نکلے اور مجھے بچائے، نہیں نکلی۔ اب یوتھیے جو ہے نا، ان کی دوسری بات بھی میں بتاتا ہوں، اب یوتھیوں نے کہنا ہے نہیں جی اس کو تو وہ مارنے لگے ہیں، اس کو تو قتل کرنے لگے ہیں، یہ سب فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے۔ میری بات آج لکھ لو، گواہی لے لو، لکھوا لو میرے سے، میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں، کسی سے بھی پوچھ لینا، مجھے کہہ دینا، میں ایڈریس بھی بھیج دوں گا، مجھے آ کے پکڑ لینا اگر اس کو سزائے موت ہوئی، نہیں ہوگی۔ یہ سب ڈرامہ ہے، سب جھوٹ ہے، سب ڈالر کھانے کا، ان لوگوں سے اب ڈالر بھی منگوائے جائیں گے، ان کو لوٹا بھی جائے گا۔ کتنی بدقسمتی کہ ان کی بیٹیاں استعمال ہو رہی ہیں، ان کی مائیں استعمال ہو رہی ہیں، ان کی بہنیں استعمال ہو رہی ہیں، اور یہ بے غیرت اسی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔ اور اب ان سے ڈالر بھی وہ لے گا، اور ان سے جو عالمی طاقتوں سے اس نے انویسٹمنٹ، جو خربوں ڈالر عالمی طاقتوں نے، اسرائیل نے اور امریکہ نے کیے ہوئے، وہ ویسے تو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے، سی پیک روکنا، چائنا کو روکنا۔ یہ اصل جنگ چائنا کی اور امریکہ کی ہے، پیس سامرے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کس طریقے سے اب عوام کو لڑایا جا رہا ہے فوج کے ساتھ، عوام کو اور فوج کو اور عدلیہ کو مد مقابل کیا جا رہا ہے۔ یہ جسٹس منیب جیسے بکاؤ جج اب بھی عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو میں کہتا ہوں جوتے مار کے باہر نکالنا چاہیے، کہ ان مردودوں کی وجہ سے ہی تو کچھ مردود تو چلے گئے ہیں۔ کل جلسے میں نواز شریف نے کہا ہے کہ بھائی اگر ایک بندہ کچھ دنوں بعد، کچھ مہینوں بعد، چند مہینوں بعد چیف جسٹس بننے والا ہو،
تو وہ کیوں ریزائن کر کے چلا جائے گا؟ وہ اس لیے ریزائن کر کے گیا کہ وہ سر سے پاؤں تک لتڑا ہوا تھا غلیظ رشوت میں، غلیظ پیسہ کمانے میں، غلیظ فیصلے کرنے میں، انصاف کا سودا کرنے میں، انصاف بیچنے میں۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ جج جو آسمان سے اترے ہوئے ہیں کہ ججوں پہ تنقید نہیں ہو سکتی ہے، سب پہ ہو سکتی ہے۔ اگر فوج پہ حملہ ہوا ہے، فوج پہ حملہ کیا گیا ہے، تو اگر ان کو کیس لڑنے کی، الیکشن لڑنے کی اجازت مل رہی ہے، ان کو دھڑا دھڑ ضمانتیں دی جا رہی ہیں، تو پھر ایک بندہ کیا ثاقب نثار کو نواز شریف کی پارٹی میں سے چند لوگوں نے صرف جلسے میں سیاسی تقریر کی تھی کہ بھائی اس کے فیصلے غلط ہیں، تو اگلے دن ان کو بلا کے 5 سال کے لیے نائل کر دیتا تھا۔ یہ ایسا مردود بغیرت نسل کا ثاقب ناصور تھا۔ اس کے جسم میں ایک قطرہ بھی حلال کا نہیں ہے۔ اس کی ماں نے اس کو پڑوسیوں کی مدد سے پیدا کیا تھا۔ ثاقب ناصور کی بات کر رہا ہوں، یہ اپنے اصل باپ کا تھا ہی نہیں۔ اس کا باپ بڑا غیرت مند تھا۔ یہ اپنی ماں کی پیداوار ہے، غلیظ گندے قانون کی پیداوار ہے، گندے لوگوں کی پیداوار تھا، اور انشاءاللہ اس کی موت بھی عوام دیکھے گی کہ کتے سے بھی بدتر موت ہوگی اس کی، ثاقب نثار کی اور بندیال کی اور کھوسا کی۔ ان تینوں کی موت آپ لوگ دیکھیے گا۔ جسل کھوسا نے کیا کیا تھا؟ اس مردود نے اس کو، وہ ممتاز قادری کو سزائے موت دے کے ناحق، وہ اور اسی مردود نے اس کو ڈاکٹر عافیہ کو، نہ ڈاکٹر عافیہ کہہ رہا ہوں کہ مردود آسیہ مرونہ کو باہر بھجوایا کینیڈا میں۔ بھجوانے والا کون تھا؟ یہ عمران نیازی، اس نے بھجوایا تھا، اور جسٹس کھوسا نے اس کو بری کیا تھا تمام قسم میں۔ حالانکہ اس کو سیشن کورٹ سے بھی سزائے موت ہو چکی تھی، اس نے قبول کیا تھا، ہاں میں نے نبی پاک نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ہے، مان گئی، اقرار کر لیا۔ اس کے بعد پھر سیشن کورٹ نے اس کو سزائے موت دی، اپیل ہوئی ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں بھی اس نے وہی کہا، ہاں جی میرے سے غلطی ہوئی لیکن اب میں معافی چاہتی ہوں، توہین تو میں نے کی ہے۔ تو اس نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے بھی وہ سزا برقرار رکھی۔ سپریم کورٹ میں کیس گیا، گھنٹوں میں فیصلہ ہوا ہے، گھنٹوں میں اس کو فیصلہ کر کے اس کے فوراً بعد یہ جو عمران نیازی وعدہ جو کر کے ٹرمپ کے ساتھ آیا تھا کہ اس کو میں امریکہ بھجواؤں گا، تو اس کو امریکہ بھجوایا، سوری کینیڈا بھجوا دیا اس کو۔ پھر اب وہ کینیڈا میں یاشیاں کر رہی، اس نے پورا خاندان بلا لیا۔ اسی طرح تو ہر ایک کرسچن اٹھتا ہے، اٹھ کے تو توہین کر دیتا ہے کہ بھائی مجھے بھی لالچ، یہ غریب لوگ ہوتے ہیں نا، لالچ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن اب ایک دو کو جگہ پہ ہی عوام نے مار دیا تھا نا، اب باقی ڈرے ہیں۔ ان کا علاج ہی یہی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان پہ ہم سب قربان۔ ان کو جب توہین ہوتی ہے نا تو پھر کسی مسلمان سے برداشت بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی میرے کرسچن بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں، اہل کتاب ہیں، تو ان سے اپیل ہے کہ دیکھیں ہم نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں کی ہے، کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی ایک کی بھی توہین کرو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو عزت دیتے ہیں۔ تو جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی اپیلیں نہیں کرتے ہیں کہ باہر نکلو، فوج کے مقابلے میں آؤ، کروڑوں کی تعداد میں آؤ، اور نکلے کتنے؟ کراچی میں 60-70 بندہ نکلا، پنڈی میں کوئی میرا خیال ہے نکلا ہی نہیں ہے، لاہور میں البتہ ڈیفنس سے کوئی 10-12 وہ والی آنٹیاں نکلیں جن کے شوہر تو غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، انگلینڈ میں، وہ وہاں سے پیسہ بھجوا رہے ہیں، اور یہاں پہ یہ مائیاں جو ہے نا، یہ ینگ لڑکیاں، اور انہوں نے ان کی بیویاں جو ہیں، ان کی بیٹیاں جو ہے نا، یہ انہوں نے اپنے الگ بندے رکھے ہوئے ہیں عیاشیوں کے لیے۔ یہ وہ بھٹکی ہوئی عیاش قوم ہے نا کہ جو وہ نکلی ہیں، انہوں نے کچھ پتھراؤ کیا پولیس پہ اور وہ اریسٹ ہو گئی ہیں، 12 کی 12 اریسٹ ہو گئی ہیں، 12 نکلی ہیں بس، سوائے لاہور۔ اور اچھا ایک بات بتاؤں، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، سب نہیں، لیکن جتنی بغیرتی اس وقت لاہور میں ہے نا، میرے خیال ہے پورے ملک میں نہیں ہوگی۔ یہ یوتھ کے جتنے بھی لاہور میں ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ لاہور کس نے بنایا ہے؟ اس کے باپ نے تو لاہور میں 1 ٹکے کا کام نہیں کیا،
کوڑے کے ڈھیر لگ گئے تھے، پورا لاہور گلیز کر دیا تھا، گندا کر دیا تھا، پھر بھی ان کی شکلیں ایسی ہیں کہ بدوائی ہوئے لوگ ہیں، بدوائی ہوئی شکلیں ہیں کہ ہم جی نوجوان ینگ لوگ ہیں، ینگ لوگوں کی ایسی کی تیسی، کبھی اپنے باپ کی تو عزت کی نہیں، تو اس کو باپ بنا لیا آپ لوگوں نے۔ تو جو اصل لیڈر ہوتے ہیں وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں ہے لیڈر، یہ ایک فتنہ ہے، اس فتنے کو پروان چڑھایا ہے یہودیوں نے، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ میں نہیں، آج سے 40 سال پہلے ابھی یہ پڑھ رہا تھا تو حکیم سعید نے ایک کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، ابھی بازار سے جا کے یوتھ کو لے لو، اس کا صفحہ نمبر 13 14 15 پڑھو، پھر آپ لوگوں کے ہوش ٹھکانے آئیں گے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو۔ عمران کے بارے میں ہی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر اسرار نے 25 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ اللہ کے ولی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو مجھے بھی کیا ضرورت ہے 75 سال کی عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کی، میں آپ لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ اور باقی یہ دیکھو، آپ لوگ باہر نکلو گے، فوج سے ٹکراؤ گے، اپنی بیویوں کو بچوں کو یتیم کرو گے، بیویوں کو بیوہ کرو گے۔ اب وہ پہلے جیسا وہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ ڈنڈے مار رہے ہو اور وہ چپ کر کے ہاتھ میں جدید ترین اسلحہ پکڑا ہوا اور وہ ڈنڈے کھا رہے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے اگر ڈنڈا ماریں گے نا تو وہ آگے پورے کا پورا میزائل گھسیڑ دیں گے پیچھے سے اور منہ سے نکال دیں گے باہر۔ یہ اچھی طرح سوچ کے باہر نکلنا۔ تو آرٹیکل 6 لگتا ہے جس میں سزائے موت ہے، جس کی وجہ سے یہ خان چیخ رہا، اب اس نے بھی وہی کچھ کیا ہوا ہے نا۔ فوج پہ حملہ آور ہونا، فوج پہ حملہ کرنا، ملک پہ حملہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ملک کی فوج ہی ملک ہے، فوج ہی پاکستان ہے۔ اگر فوج پہ حملہ ہوا تو سمجھو پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، کیونکہ انڈیا جب یا کوئی بھی انڈیا کے ساتھ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، وہ پاکستان پہ تو حملہ نہیں کرتا تھا، فوج پہ ہی حملہ کرتا تھا نا، فوج پہ ہی فائرنگ کرتا تھا، فوج کے ساتھ ہی جنگ کرتا تھا۔ تو کہتے تھے جی پاکستان پہ حملہ ہو گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ فوج ہی پاکستان ہے۔ تو اپنی فوج کی قدر کریں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں۔ اور اچھا ادھر جو نکلے ہیں نا کراچی میں، وہ سارے کے سارے افغان تھے جن کو خان صاحب نے یہاں پہ لا کے نا پاکستانی شناختی کارڈ، پاکستانی پاسپورٹ دے کے جعلی طریقے سے بسایا ہوا ہے۔ ان کی والدہ جو افغانن تھی نا، یہ تو اس کے تو وہ ہے نا نانکا ہے، وہ ظاہر ہے اسی کا ہی انہوں نے ساتھ دینا ہے۔ ان کا پلان یہ تھا کہ آہستہ آہستہ ملک میں پھیلا دو ان کو، اور اس کے بعد پھر پاکستان اور افغانستان ایک ہو جائے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ایک ایٹمی پاور ملک ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، تو سوچ سمجھ کے باہر نکلیں۔ آخر میں ایک ہی اپیل ہے، سوچ سمجھ کے باہر نکلیں کہ اب وہ پہلے جیسی استقبال نہیں ہوگا آپ لوگوں کا کہ آپ ڈنڈے مار رہے ہو تو فوج آگے سے چپ کر کے ڈنڈے کھا رہی ہے۔ اب وہاں سے جواب آئے گا اور ٹھیک ٹھاک جواب آئے گا۔ پوچھو ان آنٹیوں سے جو لاہور میں نکلی تھی اب کدھر ہے، اور جو ان کی ضمانتیں لے رہے ہیں۔ اچھا پشاور میں ایک جج نے، ایسے مردود جج ہیں، اچھا میں نے کیا کہا تھا، میرے پچھلے ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں کہ $1 ارب جاری ہوا ہے الیکشن خراب کرنے کے لیے۔ ان کو پتہ ہے کہ عوام تو ساری کی ساری اس کے خلاف ہے، عوام تو ساری نواز شریف کے ساتھ ہے۔ اب جلسوں میں پتہ بھی چل گیا، یوتھیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بھئی عوام کس کے ساتھ ہے۔ تو اب انہوں نے الیکشن کو خراب کرنا ہے۔ الیکشن کو خراب کرنا کس طریقے سے کہ الیکشن سے پہلے ہی حالات خراب کر دینے ہیں۔ یہ الیکشن روکنا، الیکشن خراب کرنا، اور اصل مقصد ہے چائنا کو روکنا، سی پیک کو روکنا، ملک کی ترقی کو روکنا۔ تو اس لیے عقل استعمال کرو اور ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں سے جان چھڑاؤ، اپنے ملک کا وفادار بنو، اپنی فوج کے وفادار بنو، اور ہمیشہ ملک کا اور قوم کا ساتھ دو۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کہ ایک آخر میں اپیل کہ میرے ویڈیوز کو پوری دیکھیں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں۔ اب دعا ہونے لگی ہے، اس میں پوری دنیا سے لوگ ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہو، ہاتھ کھڑے کریں اور بلند آواز سے آمین آمین کہتے جائیں، اور دل میں رکھیں جو بھی کوئی جائز خواہش ہے تو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس ملک کو قیامت تک پاکستان کو قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، عوام کو اور فوج کو لڑانا چاہتی ہیں، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہی ہے، یا اللہ تو ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ان کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اور یا اللہ جو بھی یا باری تعالیٰ بکے ہوئے جج ہیں، بکاؤ جج ہیں، بکاؤ وکیل ہیں، ان کو یا اللہ جس طرح انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، انصاف کو لوٹا ہے، یا اللہ ان کو تو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اور یا اللہ جو لوگ جو جج رشوت لے رہے ہیں، جو وکیل رشوت لے رہے ہیں، ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ڈالروں کے اوپر بکے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں سمیت۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو نیک جج ہیں، اچھے جج ہیں، ایماندار جج ہیں، ایماندار وکیل ہیں، یا اللہ ان کو آگے آنے کی توفیق عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے ساتھ جتنے بھی ایماندار جج ہیں ان سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو سب کو لمبی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ ان کو اسی طرح حق انصاف کے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جسٹس منیب جیسے ججوں کو نشان عبرت بنا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا اور بندیال جیسے بکاؤ ججوں کو جنہوں نے انصاف کا خون کیا ہے، یا اللہ ان کو دنیا میں بھی تباہ و برباد فرما اور آخرت میں بھی، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی۔ اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف حافظ سید آصم منیر صاحب کو صحت والی، ایمان والی، لمبی زندگی عطا فرما، ان کو ان کی فیملی کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کے جو بچے ہیں وہ ان کو صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا باری تعالیٰ خاص کرم فرما دے، خاص رحم فرما دے۔ ہمارے ISI کے چیف ندیم انجم صاحب کو اور ان کی فیملی کو لمبی ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اور ISI میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی، صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ FIA کے انچارج سمیت افسران ہیں، ان جوان ہیں، ان کی فیملیاں ہیں، یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی، صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اسی طرح اینٹی نارکوٹکس ہے، اور FB والے ہیں، اور جتنے بھی ایجنسیوں والے لوگ ہیں، ان سب کو یا اللہ دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، خاص طور پہ بلوچستان میں انہیں کامیابیاں عطا فرما، اور جو بلوچستان میں جتنے بھی غدار ہیں ان کو نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ خصوصاً چیف جسٹس سپریم کورٹ اور کو لمبی ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان ایماندار ججوں کو لمبی ایمان والی، صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما۔ ہم یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، میرے سمیت ہم سب کو یا اللہ
صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ہم سب کو کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اور یا اللہ، جو بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، یا اللہ کسی بھی مذہب سے ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یا باری تعالیٰ انڈیا پاکستان میں یہ بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے، یا باری تعالیٰ ان بچیوں کی شادیوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، شادیاں کروانے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما۔ جن جن لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں یا بعد میں ویڈیو دیکھ کے دعا مانگیں گے، یا اللہ ان سب کی دعاؤں کو اپنی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرموں کو معاف فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور ہمارے تمام عزیز و قارب جتنے لوگ دعا میں شامل ہیں، ان سب کے عزیز و قارب، یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، اور یا اللہ خاص طور پہ ان سب کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو بھی قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، جن کا کوئی پیچھے ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اور یا اللہ جن کی گھروں سے میٹر بجلی گیس کے بل نہ دینے کی وجہ سے اتر گئے ہیں، ان کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے میٹر دوبارہ لگوانے میں آسانیاں پیدا فرما۔ جو بے روزگار ہیں بچے بچیاں، ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ جو بچے خاص طور پہ یوتھ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، ان کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کو سیدھا راستہ دکھا۔ اور یا باری تعالیٰ اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پھر ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے، اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے، جو بھی ملک کے خلاف ہیں، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور یا باری تعالیٰ خصوصاً یا اللہ خاص تو کرم فرما، رحم فرما، اور اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، اور یا اللہ روز قیامت ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔